السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو اولاد کی بندش کیسے ہو سکتی ہے، اولاد تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو یہ کیسی پوسیبل ہے کہ اولاد کے ہونے میں رکاوٹ یا کچھ اس طرح سے آ سکتے ہیں مسائل۔ دیکھیں جی، اولاد کی بندش، اولاد بالکل اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں سوال کرتا ہوں کہ مرڈر کیس کیوں ہوتے ہیں جبکہ بندہ مرتا تو اللہ کے حکم سے ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ وجہ یہ بندہ بنا ہے مرڈر کرنے کا، وجہ گولی اس نے چلائی ہے، لہٰذا اس لیے اس کو مرڈر کی سزا ہم اس پر وہاں پر بات رکھے جی، اس کی لکھی اتنی تھی، اس کو موت اسی وقت آنی تھی، جو مرضی کر لیتے، اس لیے لہٰذا اس بندے کو سارا الزام نہ دیا جائے، تو اس کو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اسی طرح سے وجہ جو بندہ بنا ہے، اسی طرح سے اولاد کی رکاوٹ میں کچھ لوگ وجہ بن جاتے ہیں، بیماری بنا دیتے ہیں جادو کر کے۔ جیسے کہ اس کی حدیث سے بھی ایک مثال ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو گود میں لیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیوں کیا، اور بعض جگہ پہ الفاظ بھی ملتے ہیں، وہ خوشی کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دہرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو مطلب حق کر کے دکھایا، یا اللہ سچا ہے، اس طرح کچھ۔ بات یہ ہے کہ یہ الگ سے خوشی کیوں تھی، تو وہ روایات میں وضاحت ملتی ہے، اس لیے زیادہ خوشی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے کیونکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ مسلمانوں پر یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، اس لیے ان کے آگے اولاد نہیں ہو رہی، یا اگر اولاد ہوگی تو وہ بچے گی نہیں، یا کچھ اس طرح سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن زبیر کو اٹھایا تو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا ہے، وہ جو لوگوں کی باتیں وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہیں کہ یہودیوں نے جو ہے مسلمانوں کی آگے نسل نہیں بڑھنے دینی جادو کر کے۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ کنسیپٹ ہی نہیں بیان ہونا تھا۔ کنسیپٹ تو بیان تب ہوا ہے نا کہ ایسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی اور ایسا نہیں ہونے دیا۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جادوگر جو ہیں جادو کر کے بیماری بناتے ہیں، اور وہ بیماری بناتے ہیں جس میں باج پن یا کچھ کوئی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد میں مسائل آتے ہیں۔ معالج جب علاج کرتا ہے، علاج میں سورہ فلق ناس زیادہ پڑھائی جاتی ہے، ایسے مریض کو سورہ فلق ناس کا پانی دیا جاتا ہے، ساتھ میں کچھ چیزیں اور ایڈ کروائی جاتی ہیں۔ اس میں سورہ فلق ناس ہے، سورہ فاتحہ ہے 11 مرتبہ، سورہ فلق ناس ہے 41 ٹائم 41 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین ہے 300 مرتبہ، سورہ مریم ہے 1 مرتبہ۔ یہ صبح شام پڑھنا ہوتا ہے، پانی پر دم کر کے پینا ہوتا ہے مریض نے۔ رقیہ دم جو ہمارا ہے 3 بار صبح 3 بار شام سننا ہوتا ہے، تو اس سے اللہ کی رحمت سے یہ شرح مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کم از کم 1.5 ماہ کرنا ہوتا ہے۔ اور کالی مرچ جوائن پر بھی یہی دم کر کے استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ طریقہ بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے اللہ کی رحمت سے بہتری آ جاتی ہے۔